بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے جمعے کے دن ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے خاص بندوں کی جو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اور اپنے بندوں کو رب العالمین نے عباد الرحمن کہا ہے، ان اوصاف، ان اخلاق اور ان صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. قرآن مجید کے 19ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک صفت کو رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے.
اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہی ہیں کہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی واقعہ آتا بھی ہے تو اس واقعے کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے سے اہل ایمان بھی اور دنیا والے بھی سبق حاصل کریں اور زندگیاں سدھر جائیں۔ قرآن کے 19ویں پارے کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے بندوں کو بہت سی اہم باتیں بالخصوص معاشرے میں رہنے کے آداب سورہ حجرات میں اس کے علاوہ بھی بیان فرمائے، مگر جو 19ویں پارے میں جن عادتوں کا تذکیہ رب العالمین نے کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ نام لے کر یہ کہا ہے کہ یہ اوصاف، یہ صفات اور یہ اخلاق یہ صرف ہمارے خاص بندوں میں ہوتے ہیں۔ وعباد الرحمن کہا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، چلنے کی اداؤں سے بھی خشوع اور خضوع جھلکتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کسی بے ادب سے بات چیت ہو جائے اور سامنے والا غلط باتیں کرنے لگے تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جواب میں گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب، غلط باتوں کا جواب غلط باتوں سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ دعائیہ کلمات کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی رات گزاری کا عالم یہ ہے کہ رات میں جس وقت دنیا سکون اور اطمینان سے سوتی ہے اور بہترین بستروں کی گرماہٹ اور نرماہٹ کا احساس دنیا لیتی ہے، اس وقت اللہ کے بندے بستروں کو الوداع کہہ دیتے ہیں، خیرآباد کہہ دیتے ہیں، اور مصلی بچھا کر یا مسجدوں میں تنہائی میں رب العالمین کے سامنے سجدے اور رکوع میں روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جب وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، حفاظت فرمائیے، ان عذابها کان غراما۔ اور رب العالمین نے صفات بیان فرمائی، کچھ اخلاق تو پہلے جمعے میں ہمارے سامنے آ گئے، وہ صفتیں، وہ اخلاق جو ہر مومن بندے کے مزاج اور کردار میں ہونا چاہیے، اور کچھ جو بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ آج ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی خاص ایک صفت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کے پاس وہ کبھی ہرگز نہیں جاتے۔ اللہ کے بندوں کی خاص صفت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش کا مرحلہ آ جائے تو وہ صرف اللہ سے اپنی شکایت لگاتے ہیں، وہ اپنا دکھڑا صرف رب العالمین کو سناتے ہیں، وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، وہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں،
وہ کسی اور کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اپنے ایمان پر باقی رہتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا تو ہی دینے والا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ بار بار ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بڑے پیارے الفاظ، اور اللہ کو ایک ماننے کا بڑا شاندار مطلب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جب بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اب بچہ بیمار ہو جائے، گھر کا بڑا مرد بیمار ہو جائے، کوئی خاتون بیمار ہو جائے اور بیماری ذرا لمبی چل جائے، ڈاکٹر بدلنے کے باوجود دواؤں سے افاقہ نہ ہو، صحت نہ مل رہی ہو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی بھی غیر کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر ہم جھک جائیں، کسی کے بھی کہنے پر ایک 10 50 100 روپے کے ناریل خرید کر ہم کہیں جا کر پھوڑ دیں اس نیت کے ساتھ کہ صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے ہی یہ عمل ہوا تو رب العالمین کی قسم ایمان کا وہ قلعہ ختم ہو جاتا ہے۔ توحید کا جو رشتہ رب العالمین سے جڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی نیک ہو، عبادت گزار ہو، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، رب العالمین کو ایک ماننا چھوڑ کر اگر اس کی ذات کے اندر کوئی دوسرے کو شریک کر لے تو رب العالمین یوں کہتا ہے کہ ہم ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، ہر غلطی ہمارے یہاں معاف ہے، ہر خطا سے درگزر کر دیا جائے گا، مگر اگر کسی نے ہمارے ساتھ ہماری صفات یہ ذات میں کسی کو شریک کیا تو شرک کی معافی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا، صاف منع کر دیا گیا۔ شرک کا گناہ ایسا ہے، رب العالمین فرماتا ہے ہم ہر گناہ معاف کریں گے، تم کتنے سے کتنا بڑا گناہ کر کے آؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم اتنے گناہ لے کر آؤ، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا جو خالی حصہ یہ بھر جائے، رجسٹر کے رجسٹر تمہارے کالے کرتوتوں سے بھرے ہوئے ہوں، اور تم آ کر گڑ گڑا کر یہ کہہ دو کہ اللہ غلطی ہو گئی ہم معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک لے کر آئے تو شرک کی معافی نہیں، شرک معاف نہیں ہوتا۔ اسلام میں سب سے بدترین گناہ، سب سے عظیم غلطی، اس کی معافی نہیں، اللہ تعالی صاف فرماتا ہے۔ اور باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس کو ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے بھی ذکر کیا۔ منافقین کا سردار جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، کیا الفاظ ہیں اس کے لیے؟ وہ ایسا تھا دل اس کا کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے مسجد تک بنوائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے 11ویں پارے میں ہے، جس کو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ مسجد زرار اس کو ڈھا دو، ختم کر دو۔ اس کے بارے میں الفاظ یہ استعمال فرمائے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اس آیت میں کسی عام انسان سے اللہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے استغفر لهم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ استغفار اس کے گناہوں کی معافی مانگے 70 مرتبہ بھی آپ کریں ہم معاف نہیں کریں گے۔ شرک کا گناہ اتنا بدتر ہے، اس کی معافی اسلام میں ہے ہی نہیں، ہر چیز کی معافی، ہر غلطی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے
پلاتے ہم ہیں اور تم گاؤ کسی اور کی، کھلاتے ہم ہیں تم جاؤ کسی اور کے در پر، اولاد ہم دیتے ہیں، اسی اولاد کو کوئی بھیانک بیماری آ جائے، والدین ڈر جائیں، گھر کے بڑے ڈر جائیں، اور تم جا کر کسی اور کی عبادت گاہ میں وہاں ناریل پھوڑو، ہمارے در کو چھوڑ دو تو سنو اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ٹکا ہی ہے، اسلام جمع ہوا ہے توحید پر۔ جہاں یہ رشتہ ختم ہوا کوئی بھی ہو، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، بیٹا ایمان لے کر کے نہیں آیا۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ پڑھ کر دیکھیں کتنے سخت لہجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو نصیحت فرمائی۔ بس اتنا کہا تھا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا حصہ ہے۔ تو کیا کہا؟ نہیں، وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں، ظاہراً ہے، مگر جب اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، وہ مجھے رب نہیں مانتا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ نوح علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں جاہل مت بنیے۔ کس سے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، نبی جاہل نہیں ہوتا، یہ تو رب حبیب اور محبوب کے درمیان کی بات چیت ہے۔ انی اعظک، ہم سمجھا رہے ہیں، تو میرا اور آپ، میں اور آپ کہاں ہیں؟ اللہ کی توحید بہت باریک چیز ہے، اس سے پہلے ہفتے بھی بات آئی تھی، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی صلح نہیں، کچھ بھی ہو جائے، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، جب تمہاری زبان نے اقرار کر لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تمہارے دل نے گواہی دے دی، تو اب ہر رشتہ ختم۔ اب رب صرف ایک ہوگا جس کو ہم اپنی نمازوں میں سنتے اور پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی ترازو ہے، یہی حد فاصل ہے، یہی پیمانہ ہے کفر اور شرک کا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنائیں صرف رب العالمین کے لیے، اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، قرآن مجید نے کتنی جگہ رب العالمین نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، ہم کون ہیں اور کیا وجہ ہے کہ صرف ہم ہی رب ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف ہم دنیا کو چلانے والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ رب العالمین نے مثالیں دے کر، ایگزامپلز کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ایک نبی کے 300 سال سونے کا واقعہ، ہزاروں سال سونے کا واقعہ، کتنی مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھاتے ہیں۔ بار بار کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم اگر ہمیں رب نہیں مانتے تو سنو، ٹھہرو، غور کرو، آسمان بغیر پلرز کے ٹکا کیسے ہے، کون ہے وہ ذات، دیکھو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو ٹھہرانے والا، دسترخوان کی طرح بچھانے والا ہے کون، کون ہے وہ ذات، کوئی تو ہے۔ بار بار ذکر کیا گیا، سورہ کہف کی پہلی آیت پڑھیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اشارہ دیا گیا، سوچو کہ ہم نے عیسیٰ کو مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ ہم اسی وجہ سے تو کہہ رہے مانو ہمیں رب، ہم ہی تو اللہ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور باقاعدہ انسان کو اس کی حقیقت تک سمجھائی پوری تفصیل کے ساتھ، اور یوں کہا کہ آؤ 12واں پارہ پڑھو، تم کون ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جا کر بھیک مانگتے ہو، جو اپنا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ تم کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہو، حالانکہ اس کو بھی ہم نے بنایا، اس کو زندہ بھی ہم نے کیا، موت بھی ہم نے دی،
ہم ہی تو ہیں موت و حیات کے مالک، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ بار بار باریک باریک مثالوں کے ذریعے سے اللہ سمجھاتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن مجید کا 17ویں پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت، لوگو غور کرو، تم جہاں جن مندروں دیولوں کے سامنے اپنے بچوں کی بیماریوں کی شفا مانگنے کے لیے جا رہے ہو، جن پتھروں کے سامنے تم اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہو، تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی تم بے بس ہو جاتے ہو؟ ہم نے اپنے انبیاء کو اولاد نہیں دی، تمہارے یہاں اولاد ہو لڑکا نہ ہو تم تڑپنے لگتے ہو، تم غلط کام کرتے ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو ہم نے حرام قرار دیے ہیں۔ تم جہاں جا رہے ہو قرآن کہہ رہا لوگوں سنو، ہم ایک مثال تمہیں دیتے ہیں۔ کسی نے ایک پتھر کی مورتی کے سامنے کھانا رکھا، کتا آیا، بلی آئی، مچھر مکھی کچھ بھی آ کر اس کا کھانا لے کر جا سکتا ہے، کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ اپنے کھانے کی حفاظت کر لے؟ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ترس آتا ہے مانگنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس سے مانگا جا رہا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کتنے کمزور ہیں۔ قرآن نے ہزاروں مثالیں بیان کی، ہزاروں مثالیں، کہ میرے بندو میں اکیلا ہوں جو ہر تعریف کا مستحق ہے، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے بندوں سے یہاں تک کہا کہ سنو، منہا خلقناکم، ہم ہی نے بنایا ہے اسی ذرے سے جس پر تم چلتے ہو، جس مٹی پر تم چل رہے ہو اسی سے ہم نے تمہارا خمیر تیار کیا ہے۔ من صلصال من حمأ مسنون، قرآن مجید کے 14ویں پارے کا 3 رکوع حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن، ان کی تخلیق کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا ہے، پورا واقعہ ہم نے آدم کو کیسے کیسے بنایا۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ سنو، ہم نے اسی سے بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، بھاگ نہیں سکتے، جاؤ گے بھی اسی میں۔ اور سنو، کبھی گناہ کر کے یہ سوچ رہے ہو کوئی پوچھنے والا نہیں، نمبر 1 بات تو یہ کرامن کاتبین، ہم نے تمہاری ہر کرتوت کو ریکارڈ کیا ہے، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ لکھتے ہیں۔ سوال ہر ایک چیز کا ہوگا۔ سوال کیسے پوچھا جائے گا؟ کوئی کہنے لگے مرنے کے بعد جب مٹی میں دفن کر دیا تو ذرے ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑے گناہ کیے، اپنے بچوں سے یوں کہا جب مر جاؤں تو جلا دینا، میرے جسم کی راکھ سمندر میں بہا دینا، جب ذرہ نہیں ہوگا، جسم جمع نہیں ہوگا تو حساب کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان ذرات کو جمع کر کے جسم بنایا اور پوچھا اب بولو، اب جواب کیا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم اسی مٹی میں جب تمہارے لوگ تمہیں دفن کر دیں گے، ذرہ بن جائے گا، ہزاروں سال کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے اسی سے۔ اور ایسا نہیں کہ ذرات کو آپ ملا دیں، ایک انسان کے چاول ہوں، ایک مٹھا چاول، ایک ادھر، آپ دونوں کو مکس کر دیں، کسی سے کہیں کہ دونوں کو بالکل وہی والے دانے الگ کر کے دکھاؤ، ناممکن ہے، کوئی مشین نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے، جس کی آنکھ ہوگی اسی کو ملے گی، جس کا ہاتھ ہوگا، بلکہ ہاتھ چھوڑیے، ہاتھ کی انگلیاں بھی اسی کو ملیں گی جس کے پاس اس دنیا میں تھی، کوئی مکسنگ نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ ہم رب ہیں، ہم نے بنایا ہے، ہم ایسے دوبارہ بنانے پر قادر ہیں، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ بعث بعد الموت، جس کو بچپن میں مکاتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ایمان مفصل۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ صرف رب العالمین کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کسی اور کے پاس نہ جایا کرو، نادان نہ بنا کرو، تمہارے پاس کتنی نشانیاں ہیں، تم تو خود غور کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو گے، تمہارا ضمیر گواہی دے گا کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ، اس کے بعد اس آیت کے اخیر میں بیان فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اللہ کے خاص بندے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو گندے کام کے قریب نہیں جاتے، ان کی نگاہیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، ان کے کان بھی پاک ہوتے ہیں، ان کی شرمگاہ بھی پاک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان، اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ فرمایا، جو انسان دو چیزوں کی گارنٹی ضمانت مجھے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت، صرف دو چیزیں جنت مل جائے گی۔ نمبر ایک زبان، زبان کی حفاظت، کیا نکل رہا ہے، کس کے لیے نکل رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے بڑے بزرگ کیا فرماتے ہیں، پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے یہاں یہ ختم ہے، جو آیا وہ باہر، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے جو اپنا نہ بھی ہو وہ بھی باہر کریں، ہم کسی اور کی بات بھی ہو وہ بھی اپنی زبان سے کہیں۔ زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کو یہ نہ سمجھیں کیسی باتیں ممبر سے ہیں، جب اللہ کہنے سے نہیں شرماتا تو بات کو ذکر کرنے میں شرم کیسی۔ اللہ کے نبی نے دوسری چیز کے بارے میں فرمایا اشارہ کر کے، شرمگاہ کی حفاظت۔ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری، ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آپ اور میں، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ان دونوں کی حفاظت آج کے زمانے میں ہے آج کے زمانے میں؟ جتنی عریانیت، فحاشیت ان دونوں کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ نیک بیوی کی نشانی اللہ کے نبی نے جو ذکر فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے وہ اپنے نفس کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے۔ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے فرمایا کرو، میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، وَلَا يَزْنُونَ، زنا جیسے بدترین کالے کارنامے کے قریب نہیں جاتے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خاص صفت، ان کی نگاہیں بھی پاک رہتی ہیں، وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتے، وہ گندی تصویروں کو نہیں دیکھتے، ان کی زبانیں بھی پاک رہتی ہیں، ان کے کان بھی پاک رہتے ہیں، وہاں غلط چیزیں نہیں جاتی، اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول میں وہ رکھتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ چیز جتنی زیادہ ہے، اللہ رحم کرے، کبھی اتنی زیادہ یہ چیز نہیں رہی، یہ کالے کارنامے، یہ گندی چیزیں، بلکہ عام ہوتا جا رہا ہے، یہ تو اور عام ہوتا جا رہا ہے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور اس سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے جو قرآن نے خود بیان کی۔ کیا فرمایا؟ اے نبی ایمان والی عورتوں سے اور مردوں سے، اور اس میں یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف مرد شامل، دونوں کو کہا گیا، کہیے نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، یہی ایک علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج اس کا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، زناکاری، گندے کام، گندے دیکھنے سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ناممکن ہے یہ بات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم، مکسڈ کلچر سے کچھ نہیں ہوتا،
مکس گیدرنگ سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہے سب سے بڑا، سب سے بڑا جھوٹ۔ سورہ یوسف کا آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر، جو اس وقت مصر کی حکومت کا فائنینشل منسٹر تھا، جس کا لقب عزیز مصر تھا، اس کی بیوی نے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط عمل کی۔ اب جو مجھے آپ سے عرض کرنا وہ یہ، جو قرآن مجید نے الفاظ سے عمل فرمائے، انسانی عقل حیران ہے۔ نبی کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے غلط کام کا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ۔ ایک عام انسان کے ذہن میں، دل میں غلط خیال آ سکتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی پاک نہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں نہیں آتا تو وہ فرشتہ ہے، مرد ہو یا عورت، آنا ضروری ہے، یہ نیچر ہے۔ اور نبی کے لیے جو اس لفظ استعمال فرمایا، وَهَمَّ بِهَا یوسف، تم بھی ذرا بہکے تھے۔ کس سے کہا جائے؟ نبی سے، جن کے والد نبی، جن کے دادا نبی، نسل پوری انبیاء کی ہے، ان سے کہا جائے یوسف ہم نے بچا لیا، ورنہ بہک رہے تھے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر ہم اپنا معجزہ نہ دکھلاتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور آج کل 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد میرے کسی کو ہٹ کرنا یا نشانہ بنانا نہیں ہے، ایک صاف سی حقیقت ہے۔ ذرا سی چہرے پر داڑھی رکھنے کے بعد، یا اگر اللہ نے توفیق دی چند ایام اللہ کے راستے میں گزارنے کے بعد، ایک سفید داڑھی رکھنے والا انسان بھی یہ کہتا ہے مولوی صاحب کچھ نہیں ہوتا غلط محرم غیر محرم کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد، اس کا مطلب یہ نکلا آپ سچے اور نعوذ باللہ کلام اللہ جھوٹا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا، سنی غور سے، کہ جن کے یہاں مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں، جن کے یہاں محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں، پوچھا حسن اگر کسی غیر محرم عورت کو کوئی دین کی تعلیم دینا چاہے کیسا ہے؟ جواب کیا دیا وہ سنے، کہنے لگے سنو، اگر پڑھنے والی کے لیے غیر محرم ہے، چاہے حرم شریف ہو، کعبۃ اللہ ہو، کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر پڑھائے، 10 پردے ہوں تب بھی غلط ہے۔ ہمارے یہاں کوئی فرق ہی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید اللہ معاف فرمائے کوئی دیوانوں کی کتاب نہیں ہے، کسی بے وقوف نے نہیں لکھ دیا، وہ رب العالمین کا کلام ہے، سب سے سچا کلام۔ وہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ میں نے آپ سے اس بات کو 10 مرتبہ کہا ہوگا، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے اندر ہزاروں کتابوں کا مطلب لیے ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا مت کرو، یہ کہا اس کے قریب مت جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جو کام اس گندے کام کے قریب لے جانے والے ہیں ان کو بھی مت کرو۔ ننگی تصویروں کا دیکھنا، آپ اللہ رحم کرے، اب تو حالت یہ ہے کہ 60 سال کا بوڑھا انسان کے ہاتھ میں بھی یہ لعنت جب سے آئی ہے موبائل کی، وہ بھی ماشاءاللہ کیا کیا تصویریں اس کے سامنے سے گزر رہی ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے یہ کہا یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، یہ اگر مر جائے کل قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہم پوچھنے لگے تم نے موبائل کو فلاں ٹائم پر سوائپ کر کے غلط تصویر دیکھی تھی، یہ جھوٹ بولے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا سنو الیوم نختم علی افواہہم، ہم سیل لگائیں گے، تمہاری زبان نہیں بول سکتی، کیا بولے گا؟ تمہاری انگلیاں گواہی دیں گی، تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھ بولے گی مولا اس نے غلط دیکھا تھا، تمہاری انگلیاں بولیں گی، تمہاری شرمگاہ بولے گی جس کو سکون پہنچانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، تمہاری شرمگاہ حفاظت۔ اور چلو مان لیا کہ جسم ہی گواہی نہ دے، بالفرض ایسا ہوگا نہیں، بالفرض سپوز کر لیں، مان لیں کہ
گواہی نہیں دے گا. تو قرآن مجید کی سورہ زلزال کو آپ پڑھیں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. جس زمین کے ٹکڑے پر میں کھڑے ہو کر گناہ کروں گا وہ ٹکڑا بولے گا اللہ اس نے فلاں دن فلاں وقت فلاں تاریخ میں کیا 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 تھا. اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس کو, کمرے میں تنہا تھا, دریچے دروازے سب بند تھے, ماں باپ سو رہے تھے. اپنی شرمگاہ کو سکون پہنچانے کے لیے, چند منٹ کے سکون اور مزے کے لیے اس نے یہ کیا تھا. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں جو کر لیا گزر جائے گا؟ نہیں, قرآن مجید نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے. ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ بھی اس کا اسٹوریج فل ہو جائے تو کام نہیں کرتا. البتہ یہ کہ اس میں ایسی سہولت ہو کو کہ پریویس جو ڈاٹا ہے, پچھلا جو ڈاٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے آٹومیٹکلی, تب نیکسٹ کا ریکارڈ کرتا ہے. اللہ کا ریکارڈر تمام چیزوں سے ماورا ہے, وہاں کوئی لمٹ نہیں, کچھ نہیں. کچھ بھی کرو, چاہے میں کروں, کوئی بھی کرے, کوئی بھی کرے, سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہر چیز کا ریکارڈ ہمارے پاس ہر انسان کا موجود, جتنے آئیں گے قیامت کے دن. فرمایا ولا یزنون. عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غلط کام کے قریب نہیں جاتے. اس کے بعد فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے, جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. یہ مضمون, یہ ٹاپک تو ایسا ہے, اس پر کھل کر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. جھوٹی گواہیوں نے گھروں کے گھر برباد کر دی. جھوٹی گواہیوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ماں دارالقضاء شرعی عدالت میں جھوٹی گواہی دے کر خلا دلواتی ہے. باپ خلا دلواتا ہے. کس درد سے آپ سے کہیں, جھوٹی گواہی نے تباہ کر دیا. چھوٹے بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لڑکے کی ماں نے اپنے دل کے حسد کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور وہاں سے طلاق دلوا دی, اور بچے ماں کے پیار سے محروم ہو گئے. جھوٹی گواہی نے وہ ستیہ ناش کیا ہے. اس کے علاوہ آپ چلیں, کروڑوں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے گئے. گواہ چند ٹکوں میں بکتے ہیں آج, بلکہ گواہ مت کہیے, انسانی ضمیر چند روپیوں کے بنڈل کے بدلے میں بک جاتا ہے. کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں, کسی کی سائٹ پر آبجیکشن ڈالنا ہو, 4 کو آپ خریدنے جائیں, آج کے آج آپ کو جمعے کی نماز میں مل جائیں گے بکنے والے. ہمیں دو 10,000 ہم کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دیں گے, اور لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے ہی ہو جائے گا. والذین لا یشہدون الزور مروا باللغو مروا کراما. اللہ کے بندے یہ غلط کام نہیں کیا کرتے, اور اگر غلط کام ہو بھی جائے تو ایک نشانی اللہ نے بیان کی. آخر بات ذکر کر کے بات ختم کروں کیا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر یہ سب سے غلطیاں ہو بھی جائیں تو اللہ کتنے پیارے ہیں, کہتے ہیں آ کر کے کوئی توبہ کر لے, معاف کر دے, ہم معاف کر دیں گے, ہم معاف کر دیں گے. ہم دنیا والے نہیں ہیں, کسی کی زبان سے ایک مرتبہ کوئی غلط جملہ نکل جائے, وہ انسان ظاہراً معاف بھی کر دے مگر دل میں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, ہم معاف کر دیں گے, بالکل معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک میدان میں نکلے, بارش نہیں ہو رہی ہے, نماز استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھائے, کلیم اللہ تھے, اللہ سے ڈائریکٹ سیدھی بات چیت کرتے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ بارش نہیں ہوگی, ہم تب تک بارش نہیں دیں گے. کب تک مولا؟ تب تک جب تک تمہارے مجمع میں ایک بندہ ہے وہ توبہ نہیں کر رہا ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, اللہ کی جانب سے پیغام آیا, کون ہے؟
جس کو بات پہنچنی تھی پہنچ گئی. اس نے سوچا آج اگر توبہ نہیں کی تو اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل، اگر بات کھلی تو قوم کی نگاہ میں بھی ذلیل. اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، دل میں رویا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش برسی، دعا قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم نے درخواست کی کہ موسیٰ اللہ سے یہ تو پوچھو وہ کون بندہ ہے، وہ اللہ کا دوست کون ہے، ہم بھی چہرے کی زیارت کر لیں کہ صرف اس کی معافی پر باران رحمت نازل ہو گئی. تو اللہ کے یہاں سے جواب آیا، جب ہم نے اس کے گنہگار ہونے کے باوجود اس کا نام نہیں کھولا تو اب کیسے کھول دیں نام؟ یہ تو دنیا ہے جو گناہوں پر غلطیوں پر بدنام کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہارے عیبوں کو چھپانے والے. موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں ایک بندہ ہے زناکار، گندا کام کرنے والا، لوگوں نے سمجھا نہیں مانا، لوگوں نے عاجز آ کر اتنا مانا شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر گیا، ایک درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے بارش ہوئی، بخار آ گیا، حالت ایسی کہ مرنے کے قریب، ہر طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحی آئی، فلاں بندہ وہاں پر مرا ہوا پڑا ہے، اٹھائیے، غسل دیجئے، کفن دیجئے، دفنائیے، اور لوگوں سے کہیے جو یہ چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کا جنازہ آ کر پڑھ لے. لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جمع کر لیا. لوگ آئے، جب لوگ کہتے ہیں چہرہ دکھا دیجئے، جب چہرہ دکھایا لوگ حیران، یہ تو وہی ہے جس کی گناہ پر، جس کی غلطی پر ہم نے نکال کر باہر کیا، یہ تو بدترین ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اللہ تک پہنچائی. اللہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. اللہ فرماتے موسیٰ تم کیا جانو، جب لوگوں نے مار دیا، ذلیل کر دیا، تانے دیے، باہر نکال دیا، بخار آیا، کوئی امید نہیں، یہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ آپ جانتے ہیں آپ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. لوگوں نے مار کر میری غلطی کی بنیاد پر نکال دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو خود ذلیل کیا، میں یہ گندا کام کرتا رہا، لوگوں نے سمجھایا میں نہیں مانا. مولا اب ہر گناہ کی معافی تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا. میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ والدین، کوئی نہیں ہے، سب نے چھوڑ دیا، تو مت چھوڑ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے موسیٰ تو ہی بتا، جب کوئی ایسا بیگانہ بندہ میرے پاس آئے، کیا میری رحمت یہ گوارا کرتی ہے میں واپس بھیج دوں؟ میں نے معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. اور اس کے بعد جو جملہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اگر وہ بندہ اس لمحے یہ کہتا کہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دے، میں معاف کر دیتا، کیونکہ وہ اس اتنی عاجزی سے مجھ سے مانگ رہا تھا. گناہ سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی یہاں نیکیوں کا پتلا بن کر نہیں آیا، سب سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ کو پسند ہے کہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. بہرحال قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اللہ کے بندوں کی بہت سی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں. قرآن سے جڑیے، قرآن سے اپنے رشتے کو لگائیے. آپ یقین جانیے جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور ایک بار دل کو مزہ آئے گا، یہ نہ بھی پڑھیں کسی درس میں شامل ہوں گے، جب مزہ آئے گا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. یہ کتاب ہی ایسی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر جیسے معنی چھپے ہیں. ہمارے یہاں بھی درس قرآن اتوار کے دن بعد نماز عشاء ہوتا ہے. گزارش یہی ہے وقت نکال کر شریک ہوئیے، نہ جانے کتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے درمیان آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.